وہ اس شخص سے جس کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے لے لیتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بندہ آزمائش میں پورا اترتا ہے یا نہیں۔ آپ کو اللہ کا فیورٹ بندہ بننا ہے یا نہیں؟ جب ایان کو کچھ بات سمجھ میں آئی تو اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ویری گڈ، تو اب آپ اداس نہیں ہوں گے، اس نے پیار سے سمجھایا۔ لیکن جب مجھے ماما کی یاد آئے گی تو میں کیا کروں گا؟ اس نے بھولپن سے پوچھا۔ تو آپ، اس نے سوچنے والے انداز میں اپنے منہ پر انگلی رکھی جس سے ایان کو ہنسی آ گئی۔ تو آپ مجھ سے بات کر لینا، مگر میرے پاس تو آپ کا نمبر ہی نہیں ہے، اس نے پھر سے اداس ہوتے ہوئے کہا۔ تو میں آپ کو ابھی دے دیتی ہوں، اس نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا اور اسے اپنا نمبر لکھ کر دے دیا۔ ایان نمبر پا کر ایسے خوش ہوا جیسے قارون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہو۔ وہ بچہ اور اس کے ننھے خواب، وہ لڑکی ان بچوں سے اٹیچ ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا اسے خود بھی علم نہ ہوا جو آگے جا کر اس کے لیے پریشانی کا باعث بننے والا تھا۔ داؤد اسٹیج پر ڈائس کے سامنے جا کھڑا ہو گیا جہاں اسے کیمرہ مینز نے سوالات کے لیے بلایا تھا۔ جب ایک رپورٹر نے سوالات کا آغاز کیا، داؤد صاحب، آپ یہ پروجیکٹ ہار گئے ہیں جس کی وجہ سے بزنس مین آف دا ایئر کا ایوارڈ شمس صاحب کو ملا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ویل، میں شمس صاحب کو مبارکباد دینا چاہوں گا۔ داؤد صاحب، یہ ایوارڈ 3 سال سے آپ جیت رہے ہیں، اس دفعہ یہ آپ کو نہیں ملا، اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک صحافی نے سوال کیا۔ اس کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ نے بسیرا کیا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جو چیز جس کے نصیب میں ہے اس کو مل کر رہتی ہے، سو یہ ایوارڈ شمس صاحب کے نصیب میں تھا۔ سر، یہ ایوارڈ آپ کو کیوں نہیں، شمس سر کو کیوں ملا؟ یہ بات آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی، اس لیے میں اس بات کو یہیں ختم کرنا چاہوں گا۔ سوالات سے اس کے ماتھے پر ایک بھی شکر نہ تھی۔ سر، آخری سوال، سر یہ گرینڈ پروجیکٹ آپ کو نہیں ملا، اس کا آپ کو کیا نقصان ہوگا؟ اس سوال کے سنتے ہی اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری، جیسے کنگ میکر کو اسی سوال کی امید ہو۔ ویل، میں کہنا چاہوں گا کہ اس میں میرا نہیں بلکہ اس مقابل کمپنی کا نقصان ہے جس نے میرے سے پارٹنرشپ نہیں کی۔ تو کیا یہ غرور نہیں ہو گیا؟ ایک صحافی نے طنز کیا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مقابل کو نقصان ہوا؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا جب اس کمپنی کو لاس ہوگا، کیونکہ اس کے پروڈکٹس کا معیار زیادہ دیر ٹک نہیں پائے گا۔ جب ان کو پتا چلے گا کہ مواد خالص نہیں، تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ سو نقصان میرا نہیں، سامنے والے کا ہے۔ سارے لوگ تالیاں پیٹنے لگے۔ وہ یہ کہتے ہی شکریہ ادا کر کے اسٹیج سے اترا۔ ہال میں چہمگوئیاں ہونا شروع ہو گئی اور وہ فاتحانہ چلتا ہوا اپنی بیوی کے ساتھ ہال سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے شمس کے دل میں بھانبڑ چلنے لگے اور اس نے داؤد کو برباد کرنے کا پکا انتظام کر لیا۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ وقت کیا چال چلتا ہے۔ وہ شام کو گھر کے سارے برتن دھو دینے کے بعد بستر پر لیٹ کر آرام کرنے ہی لگی تھی کہ بڑی بھابھی دندناتی ہوئی اندر آئیں۔ کیا اس کی زندگی میں سکون لکھا بھی تھا؟ اس نے عرش کی جانب نگاہ اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ تمہارے بھائی تمہیں بلا رہے ہیں۔ خیریت؟ اس نے حیرت سے پوچھا کیونکہ اسے ضرورت کے وقت ہی یاد کیا جاتا تھا۔ او بی بی، چل کر دیکھ لو، تمہاری نوکر نہیں ہوں میں کہ تمہیں پیغام پہنچاتی رہوں۔ بھابھی نے تو لگتا تھا کہ انگارے چبائے ہیں اور دوپٹہ لیتے ہوئے وہ بھابھی کے پیچھے چل دی جہاں لاؤنج میں اس کے سارے بھائی برا جمان تھے اور بھابیاں بھی ان کی رہنمائی میں بیٹھی تھی۔ وہ ان سب کو اکٹھا بیٹھا دیکھ کر دل میں آلتو جلالتو کا ورد کرتی آگے بڑھی، کیونکہ جب بھی یہ سب اکٹھے بیٹھتے تھے تو شامت ہمیشہ اسی کی آتی تھی، چاہے اس کی غلطی ہو یا نہ ہو۔ اب بھی وہ لرزتی ہوئی آگے بڑھی اور پوچھا، جی بھائی، آپ نے بلایا؟ بڑے بھائی نے ہنکارا بھرا اور بات شروع کی۔ ہم سب نے مل کر تمہارے لیے ایک فیصلہ کیا ہے۔ اس کے اوسان خطا ہوئے۔ کیسا فیصلہ؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ہم نے تمہاری شادی کرنی ہے اسی مہینے کے آخر پر۔ مہر کا وجود سناٹوں کی زد میں آ گیا۔ کیا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ کپ کپایا، ٹانگیں بھی لرزنے لگیں، بلکہ انہوں نے تو اس کا بوجھ اٹھانے سے بھی انکار کر دیا، جس کی وجہ سے وہ دھم سے زمین بوس ہوئی۔ فضا میں جیسے آکسیجن کی کمی ہو گئی تھی۔ اسے سانس لینے کے باوجود بھی نہیں آ رہا تھا۔ گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹک کر رہ گیا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اپنی ذات کے لیے آواز اٹھا سکے۔ کیوں؟ آخر کیوں کیا آپ سب لوگوں نے ایسا؟ آخر اس نے ہمت کر کے بول ہی دیا۔ کیوں؟ اب نہ کرتے تو کب کرتے؟
کیا ہمیشہ تمہیں گھر میں بٹھا کر رکھیں گے؟ لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، بھابھی نے ہاتھ نچا نچا کر کہا۔ مہر کا دل خون ہوا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میری شادی ہو چکی ہے۔ اس کی آواز کے بعد ہر جگہ سناٹا چھا گیا تھا، کوئی کچھ بول نہ سکا۔ رات کے 8:30 بجے کا وقت ہو رہا تھا۔ داؤد کی بیوی ابھی تک شمس کی پرسنالٹی کے زیر اثر تھی۔ داؤد، تم بھی شمس کی طرح امیر کبیر ہو سکتے ہو، مگر تمہیں اپنی سو کالڈ عزت عزیز ہے، اس نے نخوت سے کہا۔ تم آکسفورڈ سے ڈگری لائے ہو اور ابھی تک شمس سے کم حیثیت رکھتے ہو۔ بیوی کی زبان درازی پر داؤد کا غصہ اور تناؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں جو کچھ بھی ہوں میری محنت کا نتیجہ ہے، اور جو کچھ وہ ہے وہ اس کی چالاکی اور رشوت کا نتیجہ ہے۔ یہی کہنا چاہ رہی ہو نا تم؟ اس کی بیوی نے اس کی منہ سے بات جھپٹ لی۔ تم اس طرح تھرڈ کلاس عورتوں کی طرح زبان کے جوہر دکھاتی ہوئی کتنی بری لگ رہی ہو مجھے، کاش میں یہ تمہیں بتا سکتا۔ اب بنا کوئی بحث کیے جلدی چلو، ہم پارٹی کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں۔ اس کی بیوی بھی برے برے منہ بناتے ہوئے اس کے پیچھے چل دی۔ آج پھر وہ اپنی وش سے ملنے چھت پر آیا تھا۔ چاندنی رات، پرفسو ماحول میں وہ دونوں کمر سے کمر ٹکائے آسمان کو رات کی چادر اوڑے دیکھ رہے تھے۔ دونوں میں معنی خیز خاموشی جاری تھی۔ وجھی، تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ وش نے اپنے لہجے میں اشتیاق لیے پوچھا۔ وجدان اس کے اشتیاق آمیز لہجے پر مسکرا دیا اور پھر بولنا شروع ہوا۔ اتنی جتنی فرحات کو شیریں سے، پنو کو سسی سے، مجنو کو لیلا سے، رانجھے کو ہیر سے، مہیوال کو سوہنی سے۔ اس کا لہجہ محبت سے لبریز تھا، اتنا کہ وش کئی بار صدقے واری جاتی، لیکن اس کی اس مثال پر وہ تڑپ اٹھی اور مڑ کر اس کا چہرہ ہاتھوں کی پیالی میں بھرا۔ مگر ان سب کی محبت کو تو زوال تھا، اس کے لہجے میں خوف پنہاں تھا۔ ان میں سے کوئی بھی اپنی محبت کو نہیں پا سکا تھا۔ ہاں، لیکن ان کی محبت تو امر تھی نا۔ مگر فکر مت کرو، ہمارے پیار کو زوال نہیں، ہم جلد ایک ہو جائیں گے۔ اس کی بات پر پرسکون ہوتے وش نے اپنا سر اس کے کاندھے سے ٹکا دیا، جسے وہ پیار سے سہلانے لگا۔ دور کھڑی قسمت ان کی اس یقین پر مسکرائی تھی۔ اب قسمت کو کیا منظور تھا یہ تو وقت نے ہی بتانا تھا۔ ایان اور ریان ڈائننگ ہال میں بیٹھے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر رہے تھے جب ایان نے تھک کر ٹیبل پر اپنا سر رکھا اور پینسل اور کتابیں چھوڑ دی۔ کیا ہوا ایان؟ ریان نے اپنے لہجے میں فکر سموئے پوچھا۔ مجھے رپنزل کی یاد آ رہی ہے، ایان نے اداس لہجے میں اپنا معاملہ بیان کیا۔ تو اب ہم کیا کریں؟ اب تو ہم ان سے مل بھی نہیں سکتے، رات کا وقت ہے، ریان نے پریشانی سے کہا۔ تو ہم انہیں کال کرتے ہیں نا، ایان نے چہکتے ہوئے کہا۔ مگر کیسے؟ ہمارے پاس تو ان کا نمبر ہی نہیں ہے، ایان نے منہ بنا کر کہا۔ ارے ہے نا، آج انہوں نے مجھے اپنا نمبر دیا تھا کیونکہ وہ مجھے تم سے زیادہ پسند کرتی ہیں، ریان نے فخریہ لہجے میں کہا۔ مجھے بھی وہ تمہارے جتنا ہی پسند کرتی ہیں، ایان نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا، اور دونوں پرجوش لہجے میں اسے کال ملانے دوڑے۔ اس کے لیے یہ یقین کرنا انتہائی مشکل تھا کہ جو ابھی اس کے بھائیوں نے کہا وہ سچ بھی تھا یا نہیں۔ وہ بھلا اپنے شوہر کی جگہ اتنی جلدی کسی اور کو کیسے دے سکتی تھی، اور وہ بھی وہ شوہر جس سے اسے انتہا کی محبت تھی۔ یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے، اب یہ تم پر نربھر ہے کہ تم اسے کتنا مان دیتی ہو، کیونکہ بابا جان کی بھی یہی خواہش تھی۔ اگر یقین نہ آئے تو ان کا خط پڑھ لینا، بڑے بھائی نے اسے خط پکڑاتے ہوئے کہا، جسے اس نے ضبط سے مٹھی میں بھینچا اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اندر آ کر وہ اپنے بابا کا خط پڑھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی دکھوں کے بکھیڑے میں رہے، تبھی اس کے لیے اچھے رشتے کی خواہش کر بیٹھے۔ آج رات پھر اس کی آنسوؤں میں کٹنی تھی۔ شمس چغتائی اپنی کسی میٹنگ کے سلسلے میں ریسٹورنٹ آیا تھا، جہاں اس نے واپسی پر داؤد کی بیوی کو ایک ٹیبل پر تنہا بیٹھے دیکھا۔ داؤد کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ شان سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور گلا گھنکار کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا، جو کہ فون میں بزی تھی۔ شمس کے گھنکارنے پر وہ ہوش میں آئی اور شمس کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں پسندیدگی چمکی۔ میں آئی؟ شمس نے چیئر کھینچ کر اس سے بیٹھنے کی اجازت مانگی۔ یا شور، اس نے اندازے دل ربائی سے کہا۔ شمس سے ملاقات کا موقع وہ کسی طرح بھی گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ شمس کی نظریں اس کے گہرے گلے پر تھی، جو اس نے جھکتے ہوئے ذرا اور دکھایا۔ کیسی ہیں مس داؤد؟ شمس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ بالکل ٹھیک، اس نے اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ ویسے معاف کیجیے گا، آپ جیسی خوبصورت لڑکی داؤد جیسے خشک مزاج بندے کے ساتھ سوٹ نہیں کرتی۔
آپ کے لیے تو کوئی آپ کی تعریف بیان کرنے والا بندہ ہونا چاہیے تھا جو آپ کی صحیح قدر کرتا، اور داؤد کو دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ وہ آپ کے حسن کی صحیح قدر کرتا ہوگا۔ شمس نے عیارانہ لہجے میں اس کے ہاتھ کی پشت کو نرمی سے سہلاتے ہوئے کہا۔ اپنے حسن کی یوں تعریف ہوتے دیکھ وہ مسکرائی اور بے باک لہجے میں کہا، مجھے بھی کسی ایسے ہی شخص کی تلاش ہے جو کہ میری قدر کرے، میری خواہشات کو اولین ترجیح دے، جو کہ داؤد دینے سے رہا۔ اس نے نخوت سے کہا، ابھی بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو آپ کے ایک اشارے کے منتظر ہیں۔ شمس نے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا، ذرا اپنے ارد گرد دیکھیے، کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ مجھے شادی کی آفر کر رہے ہیں؟ اگر آپ مجھے اس قابل سمجھے تو مجھے اپنی خوش نصیبی پر یقین آ جائے گا۔ شمس اپنا کام اتنی آسانی سے ہوتا دیکھ شیطانی مسکرایا۔ اگر تم میرا داؤد سے زیادہ خیال کرو تو میں اس بارے میں سوچ سکتی ہوں۔ اس نے اپنے بالوں کو چھٹکتے ہوئے کہا، کیوں نہیں، تمہارے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اور وہ شمس جیسے امیر اور شہرت یافتہ شخص کا ہی ساتھ چاہتی تھی، اس لیے اس نے سالوں پہلے داؤد کا ساتھ قبول کر لیا تھا۔ اب جب کہ اسے داؤد سے بھی دولت مند اور خوش شکل شخص مل رہا تھا تو وہ کیوں کر نہ کرتی؟ وہ تو اس وقت خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اب اسے جلد از جلد داؤد سے جان چھڑانی تھی۔ بابا، لوگ سچ کیوں نہیں بولتے، جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ چھوٹی سی لڑکی نے اپنے بابا کی گود میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ بیٹا، سچ بولنا مشکل ہوتا ہے اور جھوٹ بولنا آسان، اس لیے لوگ جھوٹ زیادہ بولتے ہیں۔ لیکن سچ بولنا دنیا میں جتنا مشکل ہے وہ ہماری آخرت اتنی ہی آسان کر دیتا ہے، جبکہ جھوٹ ہماری آخرت خراب کر دیتا ہے۔ اس لیے کبھی جھوٹ سے کام نہ لینا بلکہ ہمیشہ سچ بولنا۔ اس کے باپ نے پیار سے سر تھپکتے ہوئے کہا۔ وہاج جب گھر داخل ہوا تو دیکھا سب پریشان حال کھڑے ہیں۔ درمیانی بھابھی نے وش پر اپنا سونے کا لاکٹ چوری کرنے کا الزام لگایا تھا، جبکہ بھائی سختی سے اس پر باز پرست کر رہے تھے۔ بڑے بھائی نے اس کا ہاتھ سختی سے جھنجھوڑا ہوا تھا، جو کہ درد کی شدت سے لال ہو چکا تھا۔ وش کا چہرہ آنسوؤں سے بھرا تھا اور وہ روتے ہوئے اپنی بے گناہی کا یقین دلا رہی تھی، مگر کسی کو اس کی بات پر یقین نہیں تھا سوائے اس کے ماں باپ، جو کہ بیٹوں کو شانت کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ پاس ہی بڑے تایا اور تائی بھی کھڑے تھے۔ بھائی، میرا یقین کریں، میں نے کوئی لاکٹ نہیں چرایا۔ درد کے مارے اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ تھپڑ سے اس کا منہ سرخ ہو چکا تھا، جس نے وہاج کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا تھا۔ اس کو اس حالت میں دیکھ کر وہاج کے دل پر گھونسا پڑا تھا۔ فوراً سے بیشتر وہاج بھائی اور وش کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا طریقہ ہے بہنوں سے بات کرنے کا؟ وہاج دھاڑا اور ساتھ ہی وش کو ایک ہاتھ کے ہلکے میں لیا، جیسے اس کی ڈھال بنا ہو۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اس نے چوری کی ہے تو تم کیا کرو گے؟ وہاج نے ان پر ایک تمسخرانہ نگاہ ڈالی۔ مجھے اپنی وش پر پورا یقین ہے، وہ ایسا کام کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ اس نے وش کو اپنی محبت کا مان بخشا تھا۔ کیا آپ نے ایک دفعہ ابھی کمرے میں چیک کیا یا ایسے ہی کسی پر الزام لگا دیا؟ روبینہ نے دیکھا ہے، کمرے میں نہیں ہے، بڑے بھائی نے اپنی بیوی کا نام لیتے ہوئے کہا۔ مگر آپ نے تو نہیں چیک کیا نا، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ چوری وش نے ہی کی ہے؟ وہاج سرد لہجے میں بولا۔ تو تمہارا کیا مطلب ہے؟ روبینہ جھوٹ بول رہی ہے۔ بڑے بھائی تیش میں آئے۔ اگر ایک بار دیکھ لیا جائے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ اس کے کہنے پر سب متفق نظر آ رہے تھے۔ سب اس کے کمرے میں تلاشی کے لیے گئے۔ بڑی بھابھی کا تو سانس ہی سوکھ گیا تھا۔ ان کی چلائی چال الٹی پڑ گئی تھی اور تلاشی کے بعد لاکٹ کمرے سے ہی برآمد ہوا تھا۔ بڑے بھائی شرمندہ نظر آنے لگے، مگر پھر بھی بہن سے دو لفظ معافی کے نہ کہے۔ وش نے رو رو کر طبیعت خراب کر لی تھی، جس کا وہاج کو دلی دکھ تھا۔ آئندہ وش پر الزام لگانے سے پہلے سوچ لیجئے گا کہ میں ہر دفعہ آپ کا لحاظ نہیں کروں گا، کیونکہ جس پر آپ الزام لگا رہے تھے وہ بیوی ہے میری۔ یہ تو وش نے ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے قابو کیا ہوا تھا، ورنہ تو پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر گزرتا۔ یہ تو وہاج ہی جانتا ہے کہ وش کو اس حال میں دیکھ کر اس کے دل پر کیا گزر رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو اس کا مجرم تصور کر رہا تھا، کیونکہ وہ پہلے نہ پہنچ سکا تھا اور بار بار وش کو ہاتھ لگا کر دیکھتا تھا کہ کہیں اسے زیادہ تو نہیں لگی۔ اس کے اس فکر مندانہ لہجے اور حفاظت پر وش کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، اور یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ خوشی کے تھے، تشکر کے تھے۔ وہ جتنا بھی خود کو یقین دلانے کی کوشش کرتی مگر حقیقت چاہ کر بھی بدل نہیں سکتی تھی۔ اس نے بارہا اپنے بابا کا خط پڑھا، مگر تلخ حقیقت اس کے سامنے پھن پھیلائے کھڑی تھی۔
اس کے بابا نے اس کی آنے والی زندگی کو سنوارنے کے لیے اسے شادی کرنے کی خواہش کی تھی۔ وہ مر کر بھی کبھی اپنے بابا کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتی تھی، لیکن یہ اس کے لیے اپنا دل چیر دینے کے مترادف تھا۔ 3 دن اور 3 راتیں اشکوں میں گزار دینے کے بعد اس نے یہ زہر بھرا گھونٹ بھرنے کی ٹھان لی تھی۔ بابا سے آگے کچھ نہیں۔ اس نے بے رحمی سے اپنے آنسو پونچھے اور اگلا لاہے عمل طے کر کے اپنے بڑے بھائی کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اب تو آر یا پار ہونا تھا۔ داؤد کافی دنوں سے نوٹ کر رہا تھا کہ اس کی بیوی کی گھر پر توجہ صفر تھی، اور تو اور وہ بچوں کے ساتھ بھی وقت گزارنا بھول ہی گئی تھی۔ داؤد اسے کافی دفعہ ٹوک چکا تھا، مگر اس پر کسی روک ٹوک کا اثر ہونا تھا نہ ہوا، بلکہ آج تو داؤد نے وہ شرمناک منظر دیکھا کہ اب کسی اور چیز کی گنجائش ہی نہیں بچتی تھی۔ اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ اتنی شرمناک حالت میں پائی گئی۔ وہ گھر میں اضطراب کے عالم میں لاؤنج میں ادھر ادھر ٹہل کر اپنی بیوی کا انتظار کر رہا تھا، جو رات کے 1 بجے بھی گھر سے غیر حاضر تھی۔ اچانک ہی باہر سے ٹائر چرچرانے کی آواز آئی، جو اس کی آمد کی خبر دے رہی تھی۔ اس کی خون خوار نظریں دروازے پر ہی ٹکی تھیں، جہاں اس کی بیوی رحمہ کافی نازیبا کپڑوں میں لڑکھڑاتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ کہاں سے آ رہی ہو تم؟ ضبط کے باوجود اس کی دھاڑ پورے لاؤنج میں گونجی، جو اس کے شدید غصے کی علامت تھی۔ میں تمہیں جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی، اس کی بیوی آگے سے ترش لہجے میں بولی۔ اس کی بدتمیزی پر داؤد کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، اور اس نے ایک گھما کر اپنی بیوی کے منہ پر تھپڑ رسید کیا، جو اس کا بھاری ہاتھ پڑتے ہی لڑکھڑا کر صوفے کے پاس گری۔ ساتھ ہی اس کا سارا نشہ ہرن ہوا۔ ہاؤ ڈیئر یو! تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ تمہاری سو کالڈ عزت ہوں میں؟ اس کی بیوی غصے سے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولی۔ وہی عزت جو اپنے آپ کو کسی اور کے بیڈ کی زینت بنا چکی ہے۔ داؤد کے سرد و سپاٹ لہجے پر وہ 2 پل کو تو گھبرا گئی، مگر ڈھیٹ بنتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ ہاں تو ٹھیک ہے، اب سچ سامنے آ ہی گیا ہے تو چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مجھے تم سے طلاق چاہیے۔ اس کے ڈھیٹ پن پر اس کو بہت طیش آیا۔ تمہیں پتا بھی ہے کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں اپنے بچوں کی پرواہ ہے بھی یا نہیں؟ داؤد بے یقینی سے بولا۔ بچے؟ میرے بچے نہیں، صرف اپنے بچے کہو۔ میرے لیے صرف وہ پاؤں میں بندی زنجیریں تھی جو تم نے باندھی، باقی میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ویسے بھی ایسے ڈسیبل بچوں کی ماں کہلانے کا مجھے کوئی شوق نہیں۔ کیسی ماں تھی وہ، جو سانپ کی طرح اپنے مفاد کی خاطر اپنے بچوں کو بھی راستے سے ہٹا دیتی ہے۔ داؤد کی بس ہوئی تھی، تبھی غصے سے دھاڑا۔ بس بہت بول لیا تم نے، اور بہت سن لیا میں نے۔ خبردار جو ایک لفظ بھی میرے بچوں کے بارے میں کہا۔ ارے بے حس عورت، کم سے کم بولنے سے پہلے یہ تو سوچ لیتی کہ سگی ماں ہو تم ان کی، مگر تم تو ڈائن ہو جو اپنے گھر پر ہی وار کرتی ہے۔ چاہو داؤد شاہ نے تمہیں پورے ہوش و حواس میں طلاق دی۔ اسے امید نہیں تھی کہ داؤد اتنی جلدی اسے طلاق دے کر اس کا راستہ صاف کر دے گا۔ وہ اپنے چمکتے کل کی خاطر اپنا آج برباد کر چکی تھی، مگر اس کو اس کا کوئی غم نہیں تھا۔ اس کو اپنی آنے والی زندگی چمکتی جو دکھائی دے رہی تھی۔ ہر جگہ سناٹا چھا گیا، بالکل کسی بنجر صحرا کی طرح۔ وش کے گھر اس وقت اداسی نے ڈیرے جمائے ہوئے تھے۔ وش بھی کسی کونے میں چھپی آنسو بہا رہی تھی جب وہ حاج اس کے پاس آیا۔ تم یہاں چھپی بیٹھی ہو؟ میں تمہیں باہر ڈھونڈ رہا تھا۔ چلو، میں نے کھانا نہیں کھایا، ساتھ کھاتے ہیں۔ وجھی تم باہر جا رہے ہو؟ وش نے اس کی بات کاٹتے کہا۔ نہیں، میں نے ابو کو انکار کر دیا ہے، کیونکہ میں تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ وجی کے لہجے میں بے پرواہی تھی۔ لیکن یہ تو تمہارا خواب تھا نا کہ تم باہر سے ہاؤس جاب کرو۔ اب تمہیں اتنا اچھا موقع مل رہا ہے تو تم کیوں گنوا رہے ہو؟ وش نے اس کے روبرو ہوتے پوچھا۔ وش سے آگے کچھ نہیں، وحاج کے خواب بھی نہیں، تم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ وحاج نے وش کا منہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں تھام کے کہا۔ اتنی محبت پر وش کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ کوئی کسی کو اتنا کیسے چاہ سکتا ہے؟ کیا وہ اس کی چاہت کا بدلہ اس کی راہ میں رکاوٹ بن کے چکا سکتی تھی؟ کبھی نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ سب گھر والے اس سے ناراض ہیں، پھر بھی وہ سب گھر والوں کی مخالفت مول لے کر صرف اور صرف اپنی وش کے لیے اپنے خوابوں کی قربانی دے رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وش کا اس کے بغیر گزارا ممکن نہیں۔ اس کا بھی تو نہیں تھا نا؟ وعدہ کرو مجھ سے، وش نے آگے ہاتھ بڑھا کے کہا۔ کیسا وعدہ؟ وحاج نے اچنبھے سے پوچھا۔ کرو تو، مگر مکرنا مت، وش نے تنبیہ کرتے ہوئے کہا۔ جان مانگ لیتی تم تو بھی بغیر سوچے دے دیتا،
یہ تو پھر ایک وعدہ ہے، وہاج نے شدت سے کہا اور اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا اور اسے بولنے کا اشارہ کیا جیسے جاننا چاہتا ہو کہ وعدہ کیا ہے۔ تمہاری کل کی فلائٹ کنفرم ہے وجی، تمہیں میرے لیے جانا ہی ہوگا اور اپنے خوابوں کی تکمیل کرنی ہی ہوگی فیوچر ڈاکٹر، وش نے آنسوؤں کو بمشکل دھکیلتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر وہاج کا چہرہ سپاٹ ہوا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وش کس ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے جانے کے لیے منا رہی ہے۔ شدت ضبط سے اس کی آنکھیں سرخ پڑ گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ انکار کرتا، وش نے اسے اس کا وعدہ یاد دلایا۔ انکار کی کوئی گنجائش نہیں وجی، بس 2 سال کی ہی تو بات ہے۔ 2 سال کہتے ہوئے اس کی آواز کپ کپ آ گئی۔ 2 سال بھی اسے 2 صدیوں کی مانند لگ رہے تھے۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن ناکام ٹھہری۔ رہ لو گی میرے بغیر؟ وہاج نے اپنی آواز کو مضبوط بناتے ہوئے کہا۔ ہے تو مشکل، لیکن آدر ڈال لوں گی، اور پھر تم سے کال پر روز بات بھی تو کروں گی نا۔ 2 سال کب گزر جائیں گے نہ مجھے پتا چلے گا نہ تمہیں۔ بہت کوشش کے باوجود بھی آنسوؤں کا گولا اس کے گلے میں اٹکنے لگا اور وہ تیزی سے وہاج کے پہلو سے گزرتی چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب ایک لفظ بھی کہنے سے اس کا بھرم بھربری ریت کی مانند بکھرتا چلا جائے گا۔ سو فرار میں ہی عافیت جانی۔ اس نے بڑے بھائی کو شادی کے لیے رضامندی ظاہر کر دی تھی اور وہ تو لگتا تھا کہ اس کے اقرار سے پہلے ہی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھے، جو ایک ہی ہفتے میں اس کی سب شاپنگ اور جہیز کی چیزوں کی تیاری کر بیٹھے تھے۔ وہ بس ساکت بے جان بنی ان کی کارگزاری دیکھ رہی تھی، جو ایک موقع نہیں چھوڑ رہے تھے اسے جان چھڑانے کا۔ اس کی تائی نے بھی تو اس کو اپنے شوہر کے گھر رہنے نہ دیا تھا، بلکہ منحوس کا دھبا لگا کر اسے گھر سے دھکے دے کر نکالا۔ وہ ان سے کیا گلہ کرتی جب اس کے اپنے ہی اسے بوجھ گردانتے تھے۔ فون استعمال کیے تو اسے جیسے کئی دن بیت گئے تھے۔ ایان اور ریان کی دن میں لاتعداد کالز کے باوجود وہ ان کو کوئی ریپلائی نہ کرتی۔ اسے تو کنگھی کرنے کا بھی کوئی ہوش نہیں تھا۔ کجا کے کھانا کھانا، اس کی زندگی ایک کمرے میں مقید ہو کے رہ گئی تھی، ایک کٹ پتلی کی طرح۔ وہ اپنے بابا کے پہلو سے لگ کر بیٹھی تھی جب ملازم نے ان کے کسی خاص مہمان کی آمد کے بارے میں بتایا، جس پر انہوں نے ملازم کو انہیں بیٹھک میں بٹھانے کا کہا۔ جب وہ گڑیا کے ساتھ وہاں پہنچے تو ایک سوبر سے نہایت سرخ و سفید رنگت والے حشمت صاحب اپنے بیٹے یحییٰ کے ساتھ براجمان تھے۔ ان کا بیٹا ان سے بھی کئی زیادہ خوبرو اور دلکش تھا۔ اس کی نیلگوں آنکھوں میں سمندر جیسی تازگی تھی۔ ارے حشمت تم؟ وہ خوش دلی سے ان سے ملے اور ان کے بیٹے سے بھی۔ ارے یہ کون ہے ہماری چھوٹی سی گڑیا؟ وہ شرمیلی سی مسکان سجائے ان سے ملی۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد وہ مطلب کی بات پر آئے۔ یار ہم تم سے بہت قیمتی چیز مانگنے آیا ہوں۔ انہوں نے تمہید باندھی۔ وہ کچھ تو سمجھ گئے تھے مگر انہیں بات جاری رکھنے دی، مگر اس سے پہلے گڑیا کو باہر بھیجنا نہ بھولے۔ جاؤ گڑیا، یحییٰ کو اپنا باغ دکھاؤ۔ وہ اپنے بابا کی بات پر جلدی سے سر ہلاتی وہ یحییٰ کو لیے باہر کی طرف بڑھی۔ ہم دراصل گڑیا کو اپنی بیٹی بنانے آئے ہیں۔ حشمت صاحب کی بات پر وہ ذرا پریشان ہوئے۔ میرے لیے یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے، لیکن ان کے بیچ میں رکنے پر وہ بے تاب ہوئے۔ لیکن کیا؟ انہوں نے بے چینی سے دریافت کیا۔ گڑیا کا نکاح بچپن میں ہی ہو چکا ہے، وہ بھی میرے بھائی کے بیٹے کے ساتھ۔ بہت پیار کرتا ہے وہ اس سے۔ ان کی وضاحت پر انہیں واقعی دکھ ہوا۔ وہ ایک اچھی لڑکی کو گنوا بیٹھے تھے۔ انہیں یقیناً مایوسی ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں، اللہ نصیب اچھا کرے۔ انہوں نے خوش دلی سے دعا دی۔ وہ واقعی زندہ دل تھے۔ باہر لان میں گڑیا اور یحییٰ چہل قدمی کر رہے تھے۔ یحییٰ اسے اپنے پشاور سے مری شفٹ ہونے کی کہانی سنا رہا تھا اور وہ آنکھیں بڑی بڑی کیے اس سے مری کی خوبصورتی کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ یحییٰ کو یہ معصوم سی پٹر پٹر کرنے والی گڑیا بہت پسند آئی تھی۔ بھیا آپ تو اتنے ڈیشنگ ہے، آپ کی کوئی گرل فرینڈ نہیں؟ گڑیا نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے پوچھا۔ یحییٰ اس کی بات پر جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ ابھی تک تو نہیں، اس نے ہنس کر نفی کی۔ اسے گڑیا سے ایسے سوال کی امید نہیں تھی، اس لیے سٹ پٹا گیا۔ بھیا آپ تو لڑکیوں سے بھی زیادہ شرماتے ہیں، گڑیا نے اس کی سرخ رنگ کو دیکھتے ہوئے کھلکھلا کر کہا۔ ٹھہرو تمہیں ابھی بتاتا ہوں، اس نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ سوری بھیا، وہ میرے بھائی مجھ سے اتنا فرینک نہیں ہے نا ان کے پاس میرے لیے وقت ہے۔ آپ کو میری کوئی بات بری تو نہیں لگی؟ اس کے لہجے میں بھائیوں کے لیے حسرت دیکھ کر یحییٰ کو دلی دکھ ہوا۔ ارے مجھے کیوں برا لگے گا، میں تو تمہارا بھائی ہوں نا۔ اس نے شرارت سے اس کے بال کھینچے۔ ہائے اللہ، سچی؟ اس نے خوشی کے مارے پوچھا۔ جی مچی، اس نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ تو ملائیں ہاتھ فرینڈز،
یحییٰ نے بھی ہاتھ ملاتے ہوئے دوستی کی مہر لگائی۔ ان دونوں نے اپنے نمبرز ایک دوسرے سے ایکسچینج کیے اور اندر کی جانب بڑھ گئے۔ دونوں ہی ایک بہن اور بھائی مل جانے پر خود کو خوش قسمت محسوس کر رہے تھے، کیونکہ یحییٰ بھی اکلوتا تھا۔ اب گڑیا کے آنے سے اس کی بہن کی کمی پوری ہو گئی تھی۔ ایان اور ایان کی ایک ہی پھپھو تھیں جو امریکہ میں مقیم تھی۔ وہ آج کل سردیوں کی چھٹیاں گزارنے آئی تھیں۔ بچے ان سے لگے انہیں اپنے روزمرہ کی کارگزاری سنا رہے تھے، جن میں زیادہ حیران ان کو رپنزل کے ذکر نے کیا۔ بچے اس کا نام لے لے کر نہیں تھک رہے تھے۔ وہ ویسے بھی داؤد سے کافی مرتبہ دوبارہ شادی کا کہہ چکی تھی، مگر اس کا انکار ہنوز برقرار تھا۔ اب تو انہیں خود ہی کچھ کرنا تھا، اور بچوں نے انہیں ایک نئی راہ دکھائی تھی جسے وہ قطعی نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ آخر وہ پل آ ہی گیا تھا جس کا وش نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایئرپورٹ پر وحاج کو الوداع کرنے آئی تھی۔ اس کی سرخ آنکھیں اس کی ساری رات کی گرہ ازاری کی نشاندہی کر رہی تھیں۔ اب بھی وہ ضبط کی کڑی منازل طے کرتے اسے خوش دلی سے سی آف کرنے آئی تھی کہ وحاج پردیس جا کر پریشان نہ ہو، مگر یہ کیسے ممکن تھا کہ وحاج اپنی وش سے بے خبر رہتا؟ وہ اس کی نظریں چرانا، اسے کترانا سب سمجھ رہا تھا۔ اگر وش نے اسے وعدہ نہ کیا ہوتا تو وہ کبھی باہر جانے کی حامی نہ بھرتا، اور اب وش کا سطح چہرہ دیکھ کر اسے شدت سے اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اس کا دل کیا کہ وہ اپنی وش کو لے کر کسی سنسان گوشے میں روپوش ہو جائے، جہاں کوئی ان کی پیار بھری زندگی میں دخل اندازی نہ کر سکے، مگر اس کی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ نے اس کے ارادوں پر پانی پھیر دیا، اور وہ ویسے بھی اپنی وجہ سے وش کو کسی مشکل میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے نہ جانے کا الزام بھی وش کے سر ہی آئے گا اور اسے تانے سننے پڑیں گے، اس لیے وہ خاموشی سے جا رہا تھا، مگر جلد لوٹنے کا پختہ ارادہ لیے۔ وہ کافی دیر وش کے گلے لگے اس کا غم غلط کرتا رہا اور حسین یادیں قید کرتا رہا۔ پھر وہ مشکل سے ہی صحیح وہ اس سے الگ ہوا اور اس کی پیشانی پر محبت کی مہر ثبت کی اور تیز قدموں سے چلتا ہوا نکلتا چلا گیا۔ جانے سے پہلے اس نے رک کر ایک بار پلٹ کر دیکھا، اور یہی پلٹنا وش کی دنیا ہلا گیا۔ وہ صبر کا دامن چھوڑتے ہوئے اپنے ابا کے گلے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نہ چاہنے کے باوجود ان دونوں کے درمیان ہجر آن کھڑا ہوا تھا۔ اب اسے پار کرنا ان دونوں کے لیے جگر گردے کا کام تھا، جو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کرنے پر خود کو مجبور پاتے تھے۔ اس کے بغیر وصل ناممکن تھا۔ وقت کا کام تھا گزرنا، سو گزرتا گیا۔ اس درمیان وش اور وحاج کا فون پر رابطہ رہا، مگر آج خاص دن تھا سب کے لیے، مگر سب سے خاص تو وش کے لیے تھا، کیونکہ اس کے دل سکھ کا ساتھی ایک طویل انتظار کے بعد آ رہا تھا۔ وہ بے تابی سے ایئرپورٹ پر سب کے ساتھ کھڑی اس کے انتظار میں گھل رہی تھی۔ کتنی دعائیں کی تھی اس نے اس وقت کی، اور وہ سامنے آتا اس کی بے چین روح کو سکون میسر کر گیا تھا۔ اس کی روح کا قرار جو آ گیا تھا۔ سب سے ملنے کے بعد اس کے سامنے کھڑے ہوتے اسے بے باک نظروں سے دیکھتے ہوئے امتحان میں ڈال گیا تھا۔ میں نے تو اپنا وعدہ پورا کیا وش، اب تمہاری باری ہے۔ اس نے وش کے سر پر بم پھوڑا۔ آج مہندی ہے اور کل رخصتی، اسی شرط پر میں گیا تھا، اور دیکھو وہ لمحہ آ گیا جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ وش نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ اس کا خیال آج مجسم بنا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وحاج نے سب کی پرواہ کیے بغیر اسے گلے لگایا تو وہ جھینپ گئی۔ شام کو اسے خوبصورتی سے سجایا گیا اور اس کے سفید مخملی ہاتھوں پر وحاج کے نام کی مہندی لگائی گئی، جس کو بار بار دیکھ کر وہ خود پر رشک کرتی۔ وہ سہیلیوں کے جھرمٹ سے اٹھ کر کمرے میں آئی تو وحاج کو کمرے میں پایا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وحاج، اس نے جھنجھلاتے ہوئے کھینچ کر اس کے نام کو لمبا کیا تو وحاج جی جان سے مسکرا دیا۔ جب وہ اسے ناراض ہوتی تبھی کھینچ کر اس کا پورا نام ادا کرتی۔ جی جانے وحاج، اس نے دلکشی سے کہا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ پتا بھی ہے کہ اگر تمہیں کسی نے یہاں دیکھ لیا تو کیا سوچے گا؟ وش نے اسے ڈرانا چاہا، یہی کہ ایک شوہر کا اپنی بیوی کے بغیر بالکل دل نہیں لگ رہا، اور وہ اس کے دیدار کے لیے چلا آیا۔ ہم جاں باز عاشق ہیں جانم، دنیا والوں سے گھبرایا نہیں کرتے، اس نے وش کو بازوؤں کے حلقے میں لیتے ہوئے کہا۔ وش سر پیٹتی رہ گئی۔ ویسے لگ تو بہت خوبصورت رہی ہو میرے دل کا چین، وحاج نے قربان ہوتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وش پل میں حیا سے سرخ ہوئی۔ وحاج کو اس کا یہ انداز دل و جان سے عزیز تھا۔ ابھی رخصتی میں ایک رات باقی ہے، کیسے کٹے گی یہ رات؟ دل تو چاہ رہا ہے کہ ابھی تمہیں سب کے سامنے اٹھا کر لے جاؤں، مگر ہائے یہ ظالم سماج، لگ تو تم بہت حسین رہی ہو، مگر ایک چیز کی کمی ہے، اس نے مصنوعی سنجیدگی سے کہا۔ وش نے اسے ناسمجھی سے دیکھا تو اس نے وش کے ماتھے پر عقیدت سے لب رکھے۔
اس کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، اور اگر تھوڑی دیر رکتا تو وہ اپنا صبر کھو بیٹھتا۔ وہاج کی خوشی کا آج ٹھکانہ نہیں تھا۔ اپنی محبت کو پا کر آج وہ کتنا خوش تھا، کوئی اس سے پوچھتا۔ اس کا حال تو اس وقت ایسا تھا جیسے سارے جہاں کی دولت کا اکلوتا حکمران بن بیٹھا ہو۔ دھڑکنے تو اس کی تب تھمی جب وش کو سرخ اور روسی لباس میں پلکیں جھکائے اپنی اور سہج سہج کر قدم بڑھاتے دیکھا۔ وہ ساکت سے اپنی محبت کو یکٹک دیکھے گیا۔ چونکا تو تب جب وہ اس کے پاس پہنچی تو اس نے اس کا مومی ہاتھ تھام کر اسے اپنے شانہ بشانہ کھڑا کیا۔ وہ محبت بھری نظروں سے دنیا جہاں بھلائے اسی کو دیکھ رہا تھا، اور وش اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے اپنے آپ میں سمٹی جا رہی تھی۔ لوگوں کی توصیفی اور کچھ کی حسد بھری نگاہیں ان پر ٹکی ہوئی تھیں۔ وہاج تو اس بات پر مسرور تھا کہ اپنی محبت کو ہمیشہ کے لیے اپنا مقدر بنا لیا تھا، مگر کیا ہمیشہ کے لیے؟ ان کا کمرہ پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ وش کنگ سائز بیڈ پر اپنا کامدار لہنگا پھیلائے وجی کا انتظار کر رہی تھی۔ آنے والے لمحات کا سوچ کر اس کی گھبراہٹ عروج پر تھی۔ دفتن روم کا دروازہ کھلا اور وہاج اندر داخل ہوا۔ وش کو یوں اپنے کمرے میں دیکھ کر اسے اپنی ملکیت کا احساس ہوا۔ یہ احساس ہی خوشکن تھا کہ اس نے اپنی محبت اپنے نام کر لی تھی۔ وہ دروازہ لاک کرتا دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ وش کو لگا اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر اپنی نظروں کی پیاس بجھانے لگا۔ پھر کچھ دیر بعد اپنی جیب سے مخملی ڈبی نکال کر اس میں سے ڈائمنڈ کی رنگ برآمد کی اور وش کی مخروطی انگلی میں پہنائی، جس نے اس کے ہاتھ کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ تم نہیں جانتی وش، میں نے اس لمحے کا کتنا انتظار کیا ہے، کتنا تڑپا ہوں میں تمہارے لیے، اور جب تم آج مجھے ملی ہو تو میں خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان محسوس کر رہا ہوں۔ اتنی محبت پر وش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنے والدین کے بعد اس پیارے شخص نے ہی تو سب سے زیادہ چاہا تھا اسے۔ وہاج، خوش قسمت آپ نہیں، خوش قسمت تو میں ہوں، جسے آپ کی صورت میں اس دنیا میں ہی جنت عطا کر دی گئی۔ کوئی مجھ سے پوچھے تو میں سب کو چیخ چیخ کر بتاؤں، میرے پاس دنیا کا سب کچھ ہے، کیونکہ میرے پاس میرا وجی ہے۔ وہاج اس کے اتنے پیارے اظہار پر محبت پاش نظروں سے اسے دیکھنے لگا اور آگے بڑھ کر اس پر اپنی محبت کی برسات کرنے لگا، جس پر وش خوشی سے بھیگتی چلی گئی۔ چاند ان دونوں کے طویل ہجر کے بعد ملن پر مسکرا دیا تھا۔